الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال تعالى في مقام آخر كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی جسد بنی آدم لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت بالغہ سے اسے انتہائی قیمتی اعضاء سے نوازا۔ ہر عضو اپنے اپنے مقام پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انسانی آنکھ کی اپنی اہمیت ہے۔ آنکھوں والوں کو تو شاید اس نعمت کی قدر نہ ہو، لیکن جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں ذرا ان سے پوچھا جائے کہ یہ آنکھ اللہ رب العزت کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ سماعت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ جو لوگ سنتے ہیں اور بے دریغ سنتے رہتے ہیں ان کو تو شاید اس چیز کا احساس نہ ہو، لیکن جو لوگ سماعت سے محروم ہیں ان سے ذرا پوچھا جائے کہ اس کا کیا مقام ہے۔ انسان کی قوت گویائی بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ جو لوگ سارا دن بولتے رہتے ہیں اور بے دریغ بولتے رہتے ہیں ان کو تو شاید اس چیز کا احساس نہ ہو، لیکن جو انسان اس نعمت سے محروم ہے، اپنے دل کی بات کا دوسرے کے سامنے اظہار نہیں کر سکتا، ان سے ذرا پوچھا جائے کہ یہ کتنی قدر والی نعمت ہے۔ ہر عضو اپنی اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے کے بائیں جانب گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھا ہے جسے دل کہتے ہیں۔ اس کی قدر و قیمت تمام اعضاء سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دل کا مقصد بہت اعلیٰ ہے اور بلند ہے، اور اس دل کے اندر جو چیز رکھی گئی ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر برتن ہوتے ہیں، اور جب برتن ہوتے ہیں تو بعض برتن چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ اس کی جسامت کو دیکھ کر نہیں لگایا جا سکتا۔ گھر کے اندر بڑے بڑے صندوق ہوتے ہیں، لوگ ان کے اندر کپڑے رکھتے ہیں، بستر رکھتے ہیں، لیکن ان صندوقوں کی اتنی بڑی قیمت نہیں ہوتی جتنی زیادہ اہمیت اس جیولری باکس کی ہوتی ہے جس کے اندر سونے اور چاندی کے زیورات ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ جسامت میں ان باکسوں سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کی قدر و قیمت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اس کے اندر قیمتی زیورات ہیں۔ تو چیز کی اہمیت اس کے اندر کی وجہ سے ہوتی ہے، جو چیز اس کے اندر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان کے دل کی اہمیت تمام اعضاء سے زیادہ ہے۔ حالانکہ یہ جس طرح باقی جسم گوشت پوست اور خون کا بنا ہوا ہے، اسی طرح یہ دل بھی گوشت پوست اور خون کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت رکھی ہے، اور یہ دل اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اس دل کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ انسان کے جسم کی اصلاح اور فساد کا تعلق بھی اس دل کے ساتھ ہے۔ دل کے ساتھ ہے۔ اگر دل سنورا ہوا ہو تو باقی جسم بھی صحیح کام کرتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا، الا ان فی جسد بنی آدم لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا
फसदत फसदल जसद कुल्लुहु, सुनो बनी आदम के जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है। इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लुहु, जब वो सही काम करता है तो पूरा जिस्म सही काम करता है। वइज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु, जब उस दिल के अंदर फसाद उसके अंदर फसाद बर्पा हो जाता है तो पूरे जिस्म के अंदर फसाद बर्पा हो जाता है। अला वहियल कल्ब, सुनो वो दिल है। दिल के बिगाड़ से ही बिगड़ता है आदमी, दिल के बिगाड़ से ही बिगड़ता है आदमी, जिसने इसको संवारा वो संवर गया। तो अल्लाह ताला के यहाँ भी इंसान की जाहरी शक्ल सूरत, उसकी जात नास नस्ल, ये म्यार नहीं है किसी की फजीलत का। अल्लाह ताला के यहाँ फजीलत वाला और बर्तरी वाला वो शख्स है जिसका दिल संवरा हुआ है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, कौन खूबसूरत है, कौन बदसूरत है, कौन काला है, कौन गोला है, और तुम्हारे मालों की तरफ भी नहीं देखता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है, किसका दिल गुनाहों से पाक है और किसका दिल बिगड़ा हुआ है। वाह आमालिकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की तरफ देखते हैं, किसके आमाल अच्छे हैं और किसके आमाल बुरे हैं। तो अल्लाह ताला के यहाँ फजीलत का म्यार, बर्तरी का म्यार एक इंसान का संवरा हुआ दिल है, उसकी जाहरी शक्लो सूरत नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वक़्त के बड़े मुहद्दिस फकीह गुजरे हैं। हदीस के फन में उन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं। सादा थे, आज भी उनकी फिका पर लोग अमल करने वाले दुनिया के अंदर मौजूद हैं। बड़े सादा कपड़े पहनते थे, सादा तबीयत थी। एक मर्तबा नहाने के लिए एक हमाम के अंदर तशरीफ ले गए। जब हमाम वाले ने देखा कि सादा सा बंदा है, गरीब सा है, पता नहीं इसके पास पैसे भी होंगे या नहीं होंगे, तो चुनाचे उस हमाम वाले ने उनको नहाने के लिए एक ऐसे हमाम के अंदर भेज दिया जिसके अंदर सफाई सुथराई का कोई सही इंतजाम नहीं था, साबन और तौलिया भी साफ नहीं था, और गुस्ल के लिए पानी का भी सही तरतीब नहीं थी। चुनाचे हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब उस हमाम के अंदर नहाने के लिए तशरीफ ले गए, जब उन्होंने अंदर के हालात देखे तो हमाम वाले की नीयत को भांप गए और उसी तरह बाहर आ गए और अपने खादिम से पूछा, आपके पास कितने पैसे हैं? उन्होंने कहा, मेरे पास 100 दिरहम है। तो उन्होंने कहा, ये 100 दिरहम इस हमाम वाले को दे दो और इससे कह दो कि हमने तुम्हारे हमाम में नहाना भी नहीं है। हालांकि उस वक्त नहाने के लिए 1 दिरहम काफी होता था। उस खादिम ने जब हमाम वाले को 100 दिरहम दिए तो हैरान, वो हमाम वाला तो हैरान रह गया कि इतने पैसे, मैं तो समझता था ये गरीब आदमी है। और जब उन्होंने कहा कि मैंने अब तुम्हारे हमाम में नहाना भी नहीं है, तो वो और ज्यादा हैरान हुआ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हमाम से बाहर तशरीफ लाए और रास्ते पर खड़े होकर बड़े कीमती 2 अशार पढ़े। फरमाया, अलैया सियाबुन लो जुबाउ जमीयुहा काना बिफलसिन वल फलस मिनहा अक्सरा वफीहिन नफ्सुन लो तुकास बिबाजिहा नुफूसुल वरा कानत अजल्ला व अकबरा। मेरे तन पर ऐसे फटे पुराने कपड़े हैं, अगर उनको बेचा जाए तो उनकी कीमत 1 पैसे के बराबर होगी, बल्कि 1 पैसा भी कदर कीमत में उन कपड़ों से ज्यादा होगा। लेकिन ओ हम्माम वाले, इन कपड़ों के अंदर एक ऐसी जान है, तो पूरी रूए जमीन की खाक छानते फिरोगे, तुम्हें ऐसी जान नहीं मिलेगी। तो अल्लाह वाले ऐसे दिल रखते हैं, उनके जाहिर को नहीं देखा जाता, उनके बातिन को देखा जाता है। अल्लाह ताला भी इंसान के दिल को देखते हैं, किसका दिल संवरा हुआ है। अल्लाह ताला के यहाँ दिल की कीमत लगती है। अल्लाह ताला ने ये हमें जो भी आज़ाद दिए, अमानत के तौर पर दिए हैं। और शरीयत के लिए अमानत का एक उसूल है। पहला उसूल ये है कि अमानत जैसे दी जाती है उसको कोई ज़ाया नहीं कर सकता, उसकी अपनी मिल्कियत नहीं होती। जैसा कि ये आँख हमारी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है, ये अल्लाह ताला की मिल्कियत है। अगर कोई ये कहे कि मैं अपनी आँख ज़ाया कर लूँ तो शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। हाथ इंसान के पास हैं, ये भी अल्लाह ताला की अमानत है। अगर कोई कहे कि मैं अपना बाजू काट लूँ,
اس کو تلف کر دوں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ جان میری اپنی ہے، میں خودکشی کر لوں، تو شریعت کہتی ہے کہ جان تیری اپنی ہے کہاں، تم اس کی خودکشی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اور امانت کے متعلق دوسرا اصول یہ ہے کہ امانت کو استعمال کرنے کا جیسے شریعت نے حکم دیا ہے ویسے ہی استعمال کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو استعمال کرنے کا ایک دائرہ متعین کیا ہے، اس دائرے کے اندر انسان آنکھ کو استعمال کرے گا، اگر دائیں بائیں استعمال کرے گا تو وہ امانت کے اندر خیانت کرنے والا شمار ہوگا۔ اسی طرح کان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اگر کوئی آدمی ان کانوں کو غلط استعمال کرتا ہے، اس کے دائرے کے اندر استعمال نہیں کرتا تو وہ امانت کے اندر خیانت کرنے والا شمار ہوگا۔ اور شریعت کا تیسرا اصول امانت کے متعلق ایسے ہوئے کہ جس طرح امانت دی جاتی ہے اسی طرح بغیر کسی تغیر اور تبدل کے واپس کی جاتی ہے۔ اگر اس کے اندر تبدیلی آ گئی تو وہ امانت کے اندر خیانت ہوگی۔ ہم جب بچے تھے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو دل دیتے ہیں وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، نہ اس کے اندر حسد ہوتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ غیر اللہ کی محبت ہوتی ہے، نہ نفرتیں اور قدورتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر اسی طرح دوسروں کے بارے میں حسد، کینہ، بغض، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، غیر اللہ کی محبت آ جاتی ہے، پھر یہ دل نہیں رہتا، کوڑا دان بن جاتا ہے۔ نہ یہ دل پھر انسان کے اپنے کام کا رہتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے کام کا رہتا ہے، دنیا جہان کی آلائشیں اور گندگیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور انسان کتنے عیبوں کا مجموعہ ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم کسی کے پاس، دکاندار کے پاس جائیں سیب خریدنے کے لیے، ہم نے 10 روپے کا اگر ایک سیب خریدنا ہو تو ہم دکاندار سے کہتے ہیں کہ ہم داغی سیب نہیں لیں گے، صاف ستھرا سیب لیں گے۔ اب 10 روپے دے کر ہم داغی سیب لینا پسند نہیں کرتے۔ وہ عظیم پروردگار جس نے ہمارے لیے جنت سجا رکھی ہے، جس نے ہمیں اپنا جنت کے اندر دیدار کروانا ہے، وہ کیسے ہمارے داغی دل کو قبول کرے گا؟ تو داغی دل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا دیدار نہیں کرائے گا، اپنا ہمیں نظارہ نہیں کروائے گا، کیونکہ قیامت کے دن یہی دل کام آئے گا جو کہ سنورا ہوا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن نہ تو مال نفع دے گا، نہ اولاد نفع دے گی، مگر جو سورا ہوا دل لے کر آئے گا یہ دل اس کو فائدہ دے گا۔ قیامت کے دن بندے کے سنورے ہوئے دل کا بھاؤ لگے گا، بگڑے ہوئے دل کو تو ایک طرف کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سنورے ہوئے دلوں کے بیپاری ہیں، اچھے ہوئے اجلے دلوں کے بیپاری ہیں، بگڑے ہوئے دل اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ چنانچہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے انسان کے دل پر اثر پڑتا ہے براہ راست، اور جب گناہ کرنے سے 4 طرح کے اثرات انسان کے دل پر پڑتے ہیں۔ پہلا اثر، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ آپ کہتی ہوں گی دل کیسے اندھا ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، قرآن عظیم الشان، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے جب گناہ کرتا ہے۔ حضرت خالد بن معدان تابعی ہیں، رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں ما من عبد وله 4 اعین، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ 4 آنکھیں عطا فرماتے ہیں۔ عینان فی وجہہ، 2 آنکھیں اس کے چہرے کے اندر ہوتی ہیں، یبصر بہما امر الدنیا، جس سے وہ دنیا کے کاموں کو دیکھتا ہے، و عینان فی راسہ، 2 آنکھیں عینان فی قلبہ، اور 2 آنکھیں اس کے دل کے اندر ہوتی ہیں، یبصر بہما امر الآخرہ، جس سے وہ آخرت کے امور کو دیکھتا ہے۔ جب ظاہر کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو بندہ بصارت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو دنیا کے راستے نظر نہیں آتے، وہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں
تو انسان بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو پھر حق راستہ نظر نہیں آتا، اس کو دین اسلام کا راستہ نظر نہیں آتا، پھر کبھی وہ گمراہ ہوتا ہے، کبھی وہ بدعات کے پیچھے جاتا ہے، کبھی وہ رسومات کے پیچھے جاتا ہے، اس کو حق راستے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اس کا دل اندھا ہو چکا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو اس کو حق باطل اور باطل حق نظر آتا ہے، حلال کو حرام کہے گا، حرام کو حلال کہے گا۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو کہا جائے کہ نماز پڑھو تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ اگر دین کا کام ان کو کہا جائے تو ان کو 100 خامیاں نظر آئیں گی، اور اگر کسی برے کام سے ان کو روکا جائے تو اس کے اندر کئی خوبیاں وہ گنوا دیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا فائدہ ہے، یہ تو میری اپنی کمائی ہے وہ کہتا ہے۔ اور اگر قربانی کا موقع آئے اور اسے کہا جائے کہ قربانی کرو تو کہتا ہے کہ یہ تو خون ضائع کرنا ہے، ایک جان کو ضائع کرنا ہے، اس کے بدلے میں کسی غریب کی مدد کر دو، کسی بچی کا شادی کروا دو، کسی بچے کا نوکری لگوا دو۔ پھر ان کو اس وقت پورا سال ان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے کسی بچی کا بیاہ کروانا ہے، کسی غریب مسکین کی مدد کرنی ہے۔ این قربانی کے موقع پر ان کو یہ باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دل اندھا ہو گیا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ اس وقت قربانی کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ موقع قربانی کا ہے، قربانی کرنی ہے، اور اس کو شیطان اور چیزیں اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ قرآن عظیم الشان، ان الشیاطین اولیاء ان الشیاطین لا یوحون اولیائہم، یہ شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں کے اندر باتیں ڈالتے ہیں، پھر ان کو دین کی باتوں کے اندر نقصان، خامیاں نظر آتی ہیں، خامیاں نظر آتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اور یہی ہم دیکھتے ہیں اگر انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نور فرقان عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں نور فرقان عطا فرمائے گا۔ یہ نور کیا چیز ہے؟ نور فرقان کیا ہے؟ النور الفارق بین الحق والباطل، یہ وہ نور ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ جب انسان گناہوں سے بچتا ہے، اس کی چھٹی حص ہوتی ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حق راستہ ہے، یہ باطل راستہ ہے۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اکارا میں تھے، فرماتے ہیں کہ میں اسکول میں ٹیچر تھا، ماسٹر تھا، ہم نے کچھ دوستوں نے فیصلہ کیا، ہمیں پتہ چلا کہ لاہور کے اندر ایک اللہ والے رہتے ہیں، بزرگ ہیں، کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کی صحبت سے صحبت یاب ہو کے آتے ہیں، ان کے مرید بن کر آتے ہیں۔ جب ہم 4-5 ساتھیوں نے فیصلہ کر لیا، جب ہم جانے لگے تو ہم نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم پہلے ان کا امتحان تو لے لیں کہ واقعی وہ اللہ والے ہیں کہ اللہ والے نہیں ہیں، اللہ والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے 3-4 روپے حرام کے لیے، 3-4 روپے حلال کے لیے، دونوں کے سیب خرید لیے اور دونوں کو ایک شاپر کے اندر بند کر لیا، اور جو حلال کے سیب تھے ان کے اوپر ہم نے نشان لگا لیا، اور ایک شاپر میں بند کر کے ہم لاہور پہنچ گئے۔ لاہور پہنچ گئے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سے جا کے کہا، حضرت یہ آپ کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ حضرت نے فرمایا، یہ تحفہ ہے یا میرا امتحان ہے؟ میرا امتحان ہے۔ کہتے ہم حیران ہوئے، حضرت نے شاپر سامنے رکھ لیا، اس کو کھولا، کچھ سیب نکال کر دائیں طرف رکھ دیے، کچھ بائیں طرف رکھ دیے، نکالتے جاتے تھے اور رکھتے جاتے تھے، اور پھر بعد میں فرمایا یہ حلال کے ہیں اور یہ حرام کے ہیں، یہ حلال۔ کہتے ہم حیران ہو گئے اور ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ والے ہیں۔ چنانچہ ہم نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت کہ ہمیں بیعت کر لیں، ہمیں بیعت کر لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ تو میرا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، میرا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، تم نے میرا امتحان لے لیا، لہٰذا اب آپ جا سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی، بڑی ان کی منت کی، لیکن انہوں نے ذرا بھی میری بات کو نہیں مانا۔
ہم بہت منتیں کرتے رہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ تم میرا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، چلے جاؤ۔ چنانچہ ہم سب ساتھی لاہور اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ باقی ساتھی تو سوار ہو کے ریلوے اسٹیشن سے چلے گئے، لیکن میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے واپس نہیں جانا، میں حضرت سے بیعت ہوئے بغیر نہیں جاؤں گا۔ میں اسٹیشن سے دوبارہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میں اب آپ سے صرف بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ حضرت نے مجھے بیعت فرما لیا اور اپنے مریدین میں شامل فرما لیا۔ تو یہ فراست مومنانہ ہوتی ہے کہ یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ تقوی، گناہوں سے بچنے کی بدولت مومن کے دل کے اندر ایک نور پیدا فرماتے ہیں، جس سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، اتفاق سے مجھے امام کے مصلی کے پیچھے جگہ مل گئی۔ میں وہاں بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، نماز پڑھیں گے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے نکلے، بڑے باوقار انداز میں چلتے ہوئے تشریف لائے۔ آپ مصلی پر کھڑے ہوئے، اقامت کہی گئی، صفیں بن گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ اتنی پیاری آواز میں آپ نے تلاوت فرمائی کہ مزہ آ گیا۔ جب نماز ختم ہوئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ کر لیا اور بیٹھ گئے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی کے دروازے سے ایک عورت داخل ہوئی، اس کے ہاتھ کے اندر پلیٹ تھی، وہ سیدھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا، عرض کیا اللہ کے نبی یہ آپ کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے۔ حضور نے وہ پلیٹ پکڑ لی، اس کے اندر کھجوریں تھیں۔ حضور نے اس میں سے ایک کھجور اٹھائی اور میں سامنے بیٹھا تھا، مجھے دے دی، علی یہ آپ لے لو۔ میں نے وہ کھجور منہ کے اندر رکھی اور کھائی۔ کہتے اتنی لذیذ وہ کھجور تھی، میں نے زندگی میں ایسی کھجور نہیں کھائی۔ وہ کھجور میرے حلق سے اتری، میری آنکھ کھل گئی اور مجھے بڑا افسوس ہوا، کاش یہ خواب لمبا ہو جاتا، کتنا مزیدار بہترین خوبصورت خواب تھا۔ خیر، کہتے جب میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ تہجد کا وقت تھا اور میں نے اٹھ گیا، میں نے وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھی اور پھر میں فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے حاضر ہو گیا۔ جب میں گیا تو مجھے واقعی اتفاق سے مسجد امام کے پیچھے، امام کے مصلی کے پیچھے مجھے جگہ مل گئی۔ میں بیٹھ کے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتظار کرنے لگا۔ کہتے انتظار کرتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد جس طرح میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں چلتے ہوئے آتے دیکھا تھا، اسی طرح دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، اسی طرح باوقار انداز میں مصلی پر کھڑے ہوئے، اقامت کہی گئی، صفیں بن گئی اور انہوں نے فجر کی نماز پڑھانا شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز میں وہی صورتیں تلاوت کی جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ کہتے جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی طرف رخ کیا اور بیٹھ گئے۔ کہتے میں کیا دیکھتا ہوں، ایک عورت مسجد نبی کے دروازے سے داخل ہوئی، اس کے ہاتھ کے اندر پلیٹ پکڑی ہوئی تھی، وہ سیدھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا امیر المومنین یہ آپ کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ امیر المومنین نے وہ پلیٹ پکڑ لی اور دیکھا تو اس کے اندر کھجوریں تھیں۔ کھجوریں پکڑ کے اس میں سے ایک کھجور اٹھائی اور میں سامنے بیٹھا تھا، مجھے وہ کھجور دے دی۔ میں نے وہ کھجور پکڑی اور منہ کے اندر رکھی اور کھائی تو وہ اتنی لذیذ، اتنی مزیدار کھجور تھی کہ مجھے بڑی لذت آئی۔ جب کھا لی تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ مجھے ایک کھجور اور دے دیں، ایک کھجور اور دے دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تجھے دوسری کھجور دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی علم غیب نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دل کے اندر القاء فرما دیتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ تو تقوی کی بدولت بندے کو نور فرقان حاصل ہوتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے دوسرا جو اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے، انسان کا دل مہر زدہ ہو جاتا ہے، مہر زدہ ہو جاتا ہے، حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، مہر لگا دی ہے۔ کھولنا نہیں ہے، صرف تھوڑا سا کھول دو، پردہ آگے کر دو، آواز اصل میں سگنل نہیں جا رہا ہے۔
दरवाजा थोड़ा सा खोल दो, सिग्नल नहीं जा रहे इसके, आवाज नहीं उधर से ही जा रही। बस। वो खत्म अला कुलूबिहिम, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। अम अला कुलूबिन अखफालुहा, बल्कि इनके दिलों पर ताले लग चुके हैं। कालू कुलूबुना गुल्फ, और वो लोग कहते हैं कि हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़ चुका है। ये गुनाह करने की बदौलत इंसान के दिल पर मोहर लग जाती है। मोहर लगने का क्या नुकसान होता है? इंसान कुरान सुनता है, हदीस सुनता है, लोगों की वाजो नसीहत सुनता है, उसके दिल पर कोई असर नहीं होता। इसका मल पता चल जाता है, मालूम होता है कि इसके दिल मोहरजदा हो चुका है, इसका दिल मोहरजदा हो चुका है, और इसके ऊपर दिल पर कुरान की और हदीस की कोई असरात मुरतब नहीं हो रहे। हजरत अताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने लोगों को इतना कुरान सुनाया, इतना कुरान सुनाया, अगर मैं पहाड़ों को सुनाता तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। अगर मैं समुद्रों को सुनाता तो समुद्रों के अंदर भी तुगयानी आ जाती। ये कैसे इंसानों के दिल हैं कि मैं इनको कुरान सुनाता हूँ, कुरान सुनने से इनको फायदा हासिल नहीं होता। इससे मालूम होता है कि इंसान का दिल मोहरजदा हो चुका है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसानी दिलों की मिसाल बयान फरमाई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दीन, जो इल्म और हिदायत मैं वो लेकर आया हूँ, उसकी मिसाल मूसलाधार बारिश की तरह है। मूसलाधार बारिश की तरह है। मूसलाधार बारिश जब जमीन पर बरसती है, बाज जमीन के टुकड़े ऐसे होते हैं जो कि उस बारिश को जज़ब कर लेते हैं, फिर उससे फल फूल और पौधे निकलते हैं। और बाज और जमीन के टुकड़े ऐसे होते हैं जो बारिश बरसती है तो पानी को जज़ब तो नहीं करते, वो उसको रोक लेते हैं, जोहड़ तालाब बन जाते हैं। फिर अल्लाह ताला उसके जरिए से लोगों को फायदा देता है, लोग उसके जरिए से अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं, अपनी खेतियों के सराब करते हैं। और एक तीसरी किस्म का जमीन का टुकड़ा होता है, उस पर जब बारिश बरसती है तो वो चटियल मैदान होता है, पानी आता है और गुजर जाता है, ना तो वो खुद जज़ब करता है और ना ही वो किसी को फायदा पहुंचाता है। फरमाया इसी तरह इंसानों के दिल भी दो तरह के हैं, कि बाज दिल तो ऐसे हैं जब वही का उन पर वही की बात कुरान सुनाया जाता है, हदीस उनको सुनाई जाती है तो उसको जज़ब कर लेते हैं, फिर उसके हाथ पांव से नेकियों के फल फूल निकलते हैं। और बाज दिल ऐसे होते हैं जो कि चटियल जमीन की तरह सख्त होते हैं, जब उन पर उनके सामने कुरान और हदीस बयान किया जाता है तो उन पर जरा बराबर असर नहीं होता, तो लगता है कि ये दिल मोहरजदा हो चुका है गुनाहों की वजह से। और गुनाहों का तीसरा असर इंसान के दिल पर यह पड़ता है कि इंसान के दिल पर जंग लग जाता है, लंग लगता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल कुलूबा तस्दाउ कमा यस्दाउल हदीद, आपने फरमाया दिलों को भी जंग लग जाता है जैसे लोगों को जंग लगता है। या रसूलल्लाह फमा जलाऊहा, सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह के नबी फिर इसको पाक साफ करने का क्या तरीका है? काल, आपने फरमाया, कसरत जिक्र मौत व तिलावतुल कुरान, कसरत से मौत को याद करना और कुरान करीम की तिलावत करना। मौत को याद करने से और कुरान करीम की तिलावत से फिर ये जंग धुल जाता है। इसी जंग के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज नहीं, इनके दिलों पर इनके आमाल की वजह से जंग चढ़ चुका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतियतन नुकितत फी कल्बिही कल्ब नुक्ततुन सौदा, जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। फाइजा हुआ नाजा वस्तगफरा व ताबा, अगर वो तौबा कर लेता है, गुनाह को छोड़ देता है और इस्तिगफार करता है, सुकिला कल्बुहु, तो उसके दिल को साफ कर दिया जाता है। व इन आदा जीदा फीहा हत्ता यालुआ कल्बहु, और अगर फिर वो गुनाह करता है और तो उस स्याही को बढ़ा दिया जाता है यहाँ तक कि वो स्याही पूरे उसके दिल के ऊपर छा जाती है। वह हुवा रानुल लज़ी ज़ाकर अल्लाह, ये वही जंग है जिसका अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज नहीं, इनके दिलों पर इनके करतूतों की वजह से जंग चढ़ चुका है। जब दिल पर जंग लग जाता है गुनाहों की वजह से, फिर उसका नुकसान क्या होता है?
نقصان یہ ہوتا ہے پھر بندے کو نیک اعمال کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ بندے کو قرآن پڑھتا ہے اس کو مزہ نہیں آتا، نماز کے اندر کیا لذت پوشیدہ ہے پھر اس کو اس راز کا پتہ نہیں ہوتا۔ بندہ زبردستی نیک اعمال کرتا ہے کیونکہ اس کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ بجلی کی تار کو جب زنگ لگ جائے تو وہ کرنٹ پاس نہیں کرتی، اسی طرح جب دل پر زنگ لگ جاتا ہے تو نیک اعمال کی لذت کو یہ پاس نہیں کرتا۔ انسان کو نماز پڑھنے میں لطف نہیں آتا۔ اللہ والے نیک لوگ ایسے ایسے گزرے کہ جو وہ اعمال کرتے تھے بندے کو مزہ آتا تھا، مزہ آتا تھا۔ روحانی دنیا کی اپنی لذتیں ہیں، مادی دنیا کی اپنی لذتیں ہیں۔ مادی دنیا کے اندر سیر سپاٹے کرنے کا اپنا مزہ ہے، اور روحانی دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے دین کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے کی اپنی ایک لذت ہے۔ مادی دنیا کے اندر ساتھیوں کے ساتھ مرغن غذائی کھانے کی اپنی ایک لذت ہے، اور اللہ رب العزت کی خاطر بھوکے پیاس رہنے کی اپنی ایک لذت ہے۔ نرم نرم بستروں پر شاباشی کرنے کا اپنا ایک مزہ ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے رات کو رکوع اور سجدے کرنے کی اپنی ایک لذت ہے۔ دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ محفلوں میں خوش گپیاں لگانے کا اپنا ایک مزہ ہے، اور رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے سامنے آنسو بہانے کی اپنی ایک لذت ہے۔ روحانی دنیا کی اپنی لذتیں ہیں، مادی دنیا کی اپنی لذتیں ہیں۔ رات کو تھرکتے جسموں کے بندہ نظارے کرتا ہے، سکرین کے اندر اس کو ایک اپنی لذت ہے، اور قرآن کا لطف کرتا ہے، قرآن کو کھول کر قرآن کی تلاوت کرنے کی اپنی ایک لذت ہے۔ غیر محرموں کے ساتھ فون پر کئی گھنٹے باتیں کرنے کی اپنی ایک لذت ہے، اور سردیوں کی رات میں بندہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے رب کے سامنے سرگوشیاں اور مناجات کرتا ہے، اس کی ایک اپنی لذت ہے۔ روحانی دنیا کی اپنی لذتیں ہیں، مادی دنیا کی اپنی لذتیں ہیں۔ جب بندے کا دل اللہ کی محبت سے آشنا ہو جاتا ہے پھر دنیا کی ساری لذتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب دل اللہ کی محبت سے آشنا ہو جاتا ہے پھر دنیا کی ساری محبتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں۔ آج اگر کسی نوجوان سے کہا جائے کہ پرانے دور کے اندر ایسے لوگ گزرے جنہوں نے 40 سال زندگی کے ایسے گزارے کہ انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، لیکن آج کا نوجوان اس بات کو نہیں مانے گا۔ لیکن اسی نوجوان سے یہ کہا جائے، اسی نوجوان بیٹی سے اگر یوں کہا جائے کہ ایک بچی نوجوان رات کو جب بستر پر جاتی ہے اور اپنا موبائل وہ کھول لیتی ہے اور ٹچ موبائل پر وہ ننگے جسموں کے ساری رات تماشے دیکھتی ہے، پھر 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، ساری رات وہ گزار دیتی ہے، تو وہ بات مان جائے گی کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس لذت کا تو پتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی محبت کی لذت کا اس کو پتا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 40 سال زندگی کے ایسے گزارے کہ انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ مصر بن قدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دخلت المسجد فرأیت رجل یصلی، میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، فاستحلیت قراءتہ فاستمعت لقراءتہ، مجھے اس کی قرات بہت خوبصورت لگی، میں اس کی قرات سننے لگا، وہ پڑھتا گیا میں سنتا گیا، حتی قرأ ثلث القرآن، یہاں تک کہ انہوں نے 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ میں نے کہا اب تو رکوع کریں گے، انہوں نے رکوع نہیں کیا، آگے پڑھنا شروع کر دیا، وہ پڑھتے گئے میں سنتا گیا، وہ پڑھتے گئے میں سنتا گیا، حتی قرأ نصف القرآن، یہاں تک کہ انہوں نے آدھا قرآن پڑھ دیا۔ میں نے کہا اب تو رکوع کریں گے، انہوں نے پھر رکوع نہیں کیا، آگے پڑھنا شروع کر دیا، وہ پڑھتے گئے میں سنتا گیا، وہ پڑھتے گئے میں سنتا گیا، حتی قرأ القرآن کلہ فی رکعۃ واحدہ، یہاں تک کہ انہوں نے پورا قرآن ایک رکعت کے اندر پڑھ دیا۔ فلما سلم، جب سلام پھیرا، فرأیتہ فاذا هو ابو حنیفہ، تو میں نے دیکھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے یہ کیا چیز ہے جو بندے کو آمادہ کرتی ہے کہ مصلی پر بیٹھ جائے اور کھڑا ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 2 رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کیسے قرآن پورا پڑھ دیتے ہیں؟ ہم تو 2 صفحے پڑھتے ہیں تو دل اکتا جاتا ہے، اچاٹ ہو جاتا ہے۔ فرمانے لگے وَإِن طَهُرَتْ قُلُوبُكُمْ مَا شَبِعْتُم مِّن كَلَامِ رَبِّكُمْ، اگر تمہارے دل گناہوں سے پاک صاف ہوتے تو کبھی بھی اپنے رب کے کلام سے سیر نہ ہوتے، سیر نہ ہوتے۔ بندے کو پھر وہ لذت ملتی ہے، بندے کو حیرانی ہو جاتی ہے۔
حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا آپ نے نام سنا ہوگا، اللہ کی نیک بندی گزری ہیں۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھی تھی، ذکر اذکار کر رہی تھی، ایک شخص ملنے کے لیے آیا۔ انہوں نے سوچا یہ ذکر سے فارغ ہوں گی تو میں ملتا ہوں۔ جب وہ بیٹھی رہی، سورج طلوع ہو گیا، سورج ذرا اوپر ہوا تو اشراق کی نماز پڑھنے لگی۔ اشراق کی نماز اتنی لمبی پڑھی کہ چاشت کی نماز کا وقت ہو گیا۔ چاشت کی نماز پڑھنے لگی۔ چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھتی ہیں کہ زوال کا وقت ہو گیا، ذکر اذکار کے اندر بیٹھ گئی۔ زوال کا وقت ختم ہوا تو ظہر کی نماز پڑھنے لگی۔ ظہر کی نماز اتنی لمبی پڑھی کہ عصر کا وقت ہو گیا اور عصر کی نماز پڑھنے لگی۔ عصر کی نماز کے بعد ذکر اذکار کے اندر بیٹھ گئی۔ وہ آدمی پریشان تھا، یہ کب فارغ ہوں گی، کب میں ان سے ملاقات کروں گا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھنے لگ گئی۔ مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے اوابین کے نوافل کی نیت باندھ لی، حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا، نوافل پڑھتی رہی۔ پھر عشاء کی اذان کے بعد عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر 2 رکعت نماز کی نفل کی نیت باندھ لی اور ساری رات نوافل پڑھنے میں گزار دی، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھی تھی کہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے اونگ آ گئی۔ پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور کہتی ہیں اللہم انی اعوذ بکا من عین لا تشبع من النوم، اے اللہ میں ایسی آنکھ سے پناہ مانگتی ہوں جو سونے سے سیر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! بندہ حیران ہو جاتا ہے، کیا سوئیں، کیا وہ سوئیں؟ ان لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا تھا، یا اللہ تیری راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، ہماری عبادت پوری نہیں ہوتی، اور ہمیں یہ شکوہ ہوتا ہے یا اللہ تیری راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، ہماری نیند پوری نہیں ہوتی۔ یہ مصلی پر بیٹھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہر بندہ بیٹھ جائے۔ جب تک دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا نہ ہو چکی ہو، بندے کے لیے مصلی پر بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، جو مصلی پر ساری ساری رات گزارتے ہیں وہ اس شعر کا مصداق ہوتے ہیں، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روح داد زندگی، تاروں سے پوچھ لو میری روح داد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ پھر بندے کی یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت سنا ہے جنت کے اندر حور و قصور ہوں گے، حور و قصور ہوں گے۔ حضرت نے فرمایا اگر ہم جنت کے اندر چلے گئے، جنت کے اندر چلے گئے تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ ہمیں نہ تو حور چاہیے اور نہ قصور چاہیے، ہمیں تو اللہ کے عرش کے نیچے مصلی کے لیے تو مصلی بچھانے کے لیے جگہ چاہیے، ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے رب کے ساتھ ناراض و نیاز کے اندر مصروف ہو جائیں گے۔ تو گناہوں کی وجہ سے چوتھا اثر جو انسان کے دل پر پڑتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے تھوڑا پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ سنتے نہیں ہیں پہاڑی تودا گر پڑا، یہ پہاڑی تودا خود بخود نہیں گرتا، تودا اس کو کسی نے دھکا نہیں دیا ہوتا، کوئی زلزلہ نہیں آیا ہوتا، کوئی آندھی نہیں چلی ہوتی، یہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ قرآن اس پر گواہ ہے۔ تو انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن یہ انسان کا دل قرآن سنتا ہے، حدیث سنتا ہے، اس پر ذرا اثر نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں کیا دیکھا، ایک پتھر رو رہا ہے، پتھر رو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟
उसने कहा कि जब से मुझे पता चला है कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, उस वक़्त से मैं रो रहा हूँ, उस वक़्त से रो रहा हूँ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, पत्थर और इंसान जहन्नम का ईंधन होंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया और उस पत्थर को जहन्नम से निजात अता फरमा दी। मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। चंद दिनों के बाद दोबारा वहां से गुजर हुआ तो क्या देखते हैं, वो पत्थर फिर रो रहा है। पूछा कि अब क्यों रो रहे हो, अल्लाह ताला ने तुझे जहन्नम से निजात अता फरमा दी। तो वो पत्थर कहने लगा, हाजा बकाउ सुरूरी वजा का बकाउ बकाउ खौफ, ये एक खुशी का रोना है और वो खौफ का रोना था। मैं उस रोने को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे जहन्नम से आजादी अता फरमा दी। एक पत्थर रोता है और इंसान अपने गुनाहों का उसको पता भी होता है, इसके बावजूद भी अपने रब के सामने वो नहीं रोता। इसका मतलब है कि इंसान का दिल सख्त हो चुका है, इसकी सख्ती हद तक बढ़ चुकी है। हम अपने दिलों सीनों के अंदर दिल नहीं सिल लेके फिरते हैं, इस दिल को जरा बराबर एहसास नहीं होता कि मैंने अपने रब की नाफरमानी की। तो इंसान जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर चार तरह के असरात पड़ते हैं। पहला असर कि उसका दिल अंधा हो जाता है। दूसरा असर, उसका दिल मोहर ज़दा हो जाता है। तीसरा असर, उसका दिल जंग उलूद हो जाता है। और चौथा ये असर होता है कि उसके दिल सख्त हो जाता है, हक बात को कबूल नहीं करता। आज ज़रूरत है कि हम अपने दिलों को बदलें, इसकी सख्ती को नरमी के अंदर तब्दील करें, इसको अल्लाह ताला की मोहब्बत के अंदर नरमा दें। ये दिल ठंडे हो चुके हैं, इसको अल्लाह की मोहब्बत से गरमाने की ज़रूरत है। अफसोस की बात है, इंसान अपने ज़ाहिर पर इतनी मेहनत कर रहा है, उसको लिबास की ज़रूरत है तो एक फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं, दर्जियों का काम है, उसके लिबास की तैयारी हो रही है। उसको खाने की ज़रूरत पेश आती है तो उसके लिए सब्जी मंडियां हैं, गल्ला मंडियां हैं, एक होटलों का सिलसिला शुरू हो चुका है इंसान की जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और इंसान को जिस तरह ज़ाहरी जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, ऐसे ही इंसान के बातिनी जिस्म को, उसको रूहानी ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है, ताकि उसके अंदर से हसद, कीना, बुग़्ज़, गैरुल्लाह की मोहब्बत ख़त्म हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत उसके दिलों के अंदर आ जाए। इसकी भी उसको ज़रूरत होती है। हम सुबह जब दफ्तर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और अपने आप को 2-3 मरतबा बड़े गौर से देखते हैं, क्या मेरे जिस्म पर कोई धब्बा तो नहीं, मेरे कपड़े साफ सुथरे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यही इंसान अपने कपड़ों को तो देख लेता है शीशे के सामने खड़ा होके कि मेरे ऊपर कोई धब्बा और दाग तो नहीं लिखा, लेकिन वो अपने सीने के अंदर जो तारीक बड़ा दिल लेके फिर रहा है, वो दिल उसका दागदार हो चुका होता है। वो उस दिल की तरफ जरा भी तवज्जो नहीं देता। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। ऐसी इंसान की हालत हो जाती है और फिर उसको परवाह भी नहीं होती, वो दुनिया के कामों में ऐसा गुम होता है, उसको जरा बराबर परवाह नहीं होती कि मैंने अपने रब को मनाना है। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। बंदे को एहसास भी नहीं होता कि मेरा अजीम परवरदिगार मुझसे नाराज हो चुका है। नाराज हो चुका है। इस दिल को गरमाने की जरूरत है, इस दिल को जंगलो दिल को चमकाने की जरूरत है। वो एक वक्त होता था, नौजवान रात को उठते थे और अल्लाह अल्लाह की ज़रबें अपने दिल के ऊपर लगाया करते थे। अफसोस की बात है, आज रात को जब इंसान निकलता है गली के अंदर तो उसको इंडिया के गानों की आवाजें आती हैं। वो नौजवान कहाँ चले गए जो रातों को उठ उठ कर अपने रब के अल्लाह अल्लाह के नाम की ज़रबें अपने दिल पर लगाया करते थे, अपने दिल को गरमाया करते थे। अजान तो अब भी होती है मस्जिद की फजा में ए अनवर, अजान तो अब भी होती है मस्जिद की फजा में ए अनवर। वो जर्ब जिस जर्ब से दिल हिल जाते थे वो जर्ब लगाना भूल गए। तो मेरी माओ बहनों बेटियों, हमें चाहिए कि हम अपने दिल को भी संवारें, जिस तरह हम अपने जाहिर को संवारते हैं, अपने घर को संवारते हैं। ये दिल अल्लाह ताला का घर है, अल्लाह ताला के घर को भी हमें संवारना चाहिए। अल्लाह ताला उसी वक्त हमारे दिल में आएगा जब हम अपने दिल को पाक साफ करेंगे।
غیر کی محبت سے اس کو نکال دیں گے، جب یہ دل بالکل صاف ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت اس کے اندر آ جائے گی۔ اب دل جب گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے تو اس کے صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بس آخری بات ہے، صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب زمین ناپاک ہو جاتی ہے، جب زمین ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کو پاک صاف کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس زمین پر موسلا دھار بارش برسے، اتنی بارش برسے کہ بارش کا پانی اس نجاستوں کو اور ناپاکیوں کو بہا کر لے جائے تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین پر سورج کی شعائیں پڑیں اور اتنی شدت سے پڑیں کہ اس غلاظت کو، اس ناپاکی کو جلا دیں تو پھر زمین پاک ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں اسی طرح جب دل کی دھرتی گناہوں کی وجہ سے بنجر ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے، تو اس دل کی دھرتی کو پاک کرنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ جب انسان کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انوارات، تجلیات کی بندے کے دل پر بارش ہوتی ہے، وہ گندگیوں کو بہا کر لے جاتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء ثقالۃ وان ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو چمکانے کی ایک پالش ہوتی ہے اور دلوں کو چمکانے کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کو چمک جاتا ہے۔ ایک نوجوان حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضرت دل سخت ہو چکا ہے، کیسے نرم کروں؟ فرمانے لگے لوہا جب سخت ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے نرم کیا جاتا ہے، کیسے پگھلایا جاتا ہے؟ تو کہنے لگا اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ تو فرمایا جب دل سخت ہو جاتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ کی بھٹی میں ڈالو گے تو یہ بھی پگھل جائے گا، یہ بھی پگھل جائے گا۔ ایک اور نوجوان نے پوچھا حضرت دل میں سختی محسوس کرتا ہوں، فرمانے لگے عذبہ بالذکر، اس کو ذکر کے ذریعے پگھلا دو، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ یہ دل پگھل جائے، پگھل جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوجوانی کی میری عمر تھی، میں ایک اللہ والے کی صحبت میں حاضر ہوا، میں نے کہا کہ اللہ کی محبت کو پانے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمانے لگے اشرف علی اپنی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑو۔ کہتے میں نے رگڑا، فرمانے لگے کیا محسوس کیا؟ میں نے کہا حرارت ہو رہی ہے۔ فرمایا اور رگڑو، میں نے اور رگڑا، فرمایا اب کیا محسوس کرتے ہو؟ کہنے لگے حرارت بڑھ گئی ہے۔ فرمایا اور رگڑو، کہتے میں نے اور رگڑا، جب اور رگڑا تو پوچھا اب کیا محسوس کرتے ہو؟ فرمانے عرض کیا کہ اب تو ایسے لگتا ہے جیسے ہتھیلیوں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ تو وہ اللہ والے فرمانے لگے اشرف علی جب ہتھیلی کو ہتھیلی سے رگڑتے ہو تو حرارت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جب اللہ کے نام کی ضرب اپنے دل پر لگاؤ گے، پھر بار بار وہ ضرب لگاؤ گے، پھر بار بار ضرب لگانے سے دل کو اللہ کے نام کا رگڑا لگے گا، اور یہ رگڑا جب بار بار لگے گا تو دل کے اندر اللہ کی محبت کی حرارت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی محبت کی حرارت پیدا ہو جائے گی۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جب نرم ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ کہ جب دل ناپاک ہو جاتا ہے صاف کرنے کا، جیسا کہ زمین ناپاک ہوتی ہے تو سورج کی شعاع سے ہوتی ہے، اسی طرح دوسرا طریقہ دل کو پاک کرنے کا یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ جب نیک لوگوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے ان کے دل سے، ان کی آنکھوں سے وہ انوارات نکلتے ہیں جو بندے کے دل کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العین حق، یہ نظر حق، یہ نظر لگ جانا حق ہے، نظر لگ جانا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بد نظر، نظر بد، یہ اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ نظر بد، آپ اندازہ کریں یہ نظر بد جو ہوتی ہے یہ حالانکہ طمع کی، حسد کی نظر ہوتی ہے، یہ بندے کو اتنا نقصان پہنچا دیتی ہے، اور اللہ والوں کی نظر تو محبت کی نظر ہوتی ہے، یہ طمع کی نظر نہیں ہوتی، شفقت کی نظر ہوتی ہے۔ جب نظر بد لگ سکتی ہے تو اللہ والوں کی اچھی نظر کیوں نہیں لگ سکتی؟ تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، آنا جانا، اس سے بندے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو اس سے پھر بندے کو فائدہ ہوتا ہے۔ نیک لوگوں سے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنا تعلق بندہ مضبوط بنا لیتا ہے، تو پھر اس سے بندے کو فائدہ ہوتا ہے۔ ان کے بتائے ہوئے ذکر اذکار کے ذریعے سے جب انسان ذکر کرتا ہے تو پھر انسان کو بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا اس کے دل کے اندر ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور جو ذکر اور اوراد بتائے جاتے ہیں ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے محبوب کا عشق عطا فرمائے، وہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔